کھا گیا سچائیاں بڑھتی گئیں، ان کے پڑھتے ہی قدم رانائیاں بڑھتی گئیں۔ کفر موتی کھا گیا سچائیاں بڑھتی گئیں، ان کے پڑھتے ہی قدم رانائیاں بڑھتی گئیں۔ اور نعت پاک مصطفیٰ کا فیض تو دیکھو ذرا، نعت پاک مصطفیٰ کا فیض تو دیکھو ذرا، جس قدر پڑھتا گیا بینائیاں بڑھتی گئیں۔ نعت پاک مصطفیٰ کا فیض تو دیکھو ذرا، جس قدر پڑھتا گیا بینائیاں بڑھتی گئیں۔ حضرات، یہ تھے شہزادہ حضور محدث اعظم کے داماد کے ادارے میں پڑھانے والے بہت ہی عظیم شاعر، نعت گو شاعر، شاعر اسلام جناب محترم اسلم وارثی صاحب، جو وارث پاک کے فیضان سے آپ کو مکمل طور سے فیضیاب کر رہے تھے، نواز رہے تھے۔ آپ خوب محظوظ ہوئے۔ دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارے شمس الدین تیغی صاحب ہوں، یا انجمن عاشقان رسول کے توقیر نظامی صاحب ہوں، یا شریف بھائی ہوں، یا انجمن کے جتنے افراد و اشخاص ہیں، وہ سب کے سب بے پناہ قابل داد ہیں۔ لائق مبارکباد ہے کہ بھوپال کی سرزمین پہ اس طرح سے ایک تاریخ ساز کانفرنس کرانا، جس میں حضور غازی ملت کا آنا، یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں تو کہوں گا آپ سب حضرات کو کہ محبان رسول ہاشمی بھوپال والے ہیں۔ اب آپ حضرات کی ثناخوانی معاشر کی زبانی ہو رہی ہے، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، کہ محبان رسول ہاشمی بھوپال والے ہیں، خدا کا شکر شیدائے ولی بھوپال والے ہیں۔ محبان رسول ہاشمی بھوپال والے ہیں، خدا کا شکر شیدائے ولی بھوپال والے ہیں۔ کراتے رہتے ہیں اکثر رسول پاک کے جلسے، کراتے رہتے ہیں اکثر رسول پاک کے جلسے، یقین ہے مجھ کو محشر جنتی بھوپال والے ہیں۔ کراتے رہتے ہیں اکثر رسول پاک کے جلسے، یقین ہے مجھ کو محشر جنتی بھوپال والے ہیں۔ اور دوستو، اس حقیقت کا منکر نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شمس الدین تیغی صاحب اکیلے وہ کام کر جاتے ہیں جو میرے خیال سے 10,000 افراد مل کے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ 4 مصرعے ملاحظہ فرما لیں کہ جو نبی کے جانثاروں پر لٹاتا جان ہے۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ حضرات کا کہاں خیال ہے، آپ سے بولو نا سبحان اللہ۔ جو نبی کے جانثاروں پر لٹاتا جان ہے، سرخ رو ہوتا زمانے میں وہی انسان ہے۔ جو نبی کے جانثاروں پر لٹاتا جان ہے، سرخ رو ہوتا زمانے میں وہی انسان ہے۔ بھائی شمس الدین پر اور ان کی آل اولاد پر، بھائی شمس الدین پر اور ان کی آل اولاد پر خانقاہ تیغیہ کا ہر گھڑی فیضان ہے۔ بھائی شمس الدین پر اور ان کی آل اولاد پر خانقاہ تیغیہ کا ہر گھڑی فیضان ہے۔ اب شہزادہ حضور محدث اعظم ہند کی موجودگی میں استاد شاعر، شہنشاہ ترنم، شاعر اسلام حضرت شاہد یوسفی صاحب، جو پورنیہ بہار سے، ظاہر سی بات ہے کہ پورنیہ کہاں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہو، وہ بہار، یہ بنگال کی سرحد سے ملا ہوا پورنیہ ضلع، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی شاعری آپ ملاحظہ کر لیجئے، انہوں نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ پستی کو بالا ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، پستی کو بالا ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، آقا نے ہر غلام کو آقا بنا دیا۔ پستی کو بالا ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، آقا نے ہر غلام کو آقا بنا دیا۔ اور شاہد یوسفی کہتے ہیں کہ ہم کیا کہیں انہوں نے ہمیں کیا بنا دیا، ہم کیا کہیں انہوں نے ہمیں کیا بنا دیا، اپنا بنا کے ہم کو خدا کا بنا دیا۔ اور ایک شعر جو بہت ہی مجھے پسند ہے کہ دل میں نقوش گنبد خضرا اتار کر، دل میں نقوش گنبد خضرا اتار کر سینے کو میں نے شہر مدینہ بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے کی شاعری کا جب یہ عالم رہا ہوگا تو 20 سال بعد کی شاعری کا کیا عالم ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ بلا تاخیر چونکہ پہلی بار تشریف لائے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، میری بہت گزارش پہ وہ تشریف لائے ہیں۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی نے بھی ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کو ہر حال میں پہنچنا ہے۔ تب یہ ذرا سی ناساز ہے، لیکن آپ ایسا نعرہ لگا دو کہ یہ خوش ہو کر کے اچھا کلام پیش کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور محدث اعظم ہند، فیضان حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ، فیضان کشوشا مقدسہ حضرت شاہد یوسفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لشکر افکار کے سالار شاہد یوسفی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ لشکر افکار کے سالار شاہد یوسفی، کشور الفاظ کے معمار شاہد یوسفی، لشکر الفاظ کے سالار شاہد یوسفی، لشکر افکار کے سالار شاہد یوسفی، کشور الفاظ کے معمار شاہد یوسفی،
تو جہاں جاتا ہے کہلاتا ہے میرے فکر و فن، ایسے ہوتے ہیں تیرے اشعار شاہد یوسفی۔ میں وقت کا خیال رکھوں گا، خاص طور سے غازی مجھے کا بہت قیمتی وقت ہے، میں چاہوں گا کہ کم اشعار میں اپنی بات پوری کروں، اور ان کو اگر ایک شعر بھی پسند آ جائے تو مجھے بات کروں۔ درود پاک کرنا جانا میں فرما مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ ایک نظر میں دیکھیے عمر، ایک نظر میں دیکھیے عمر، مومنوں کی جان ہو گیا، ایک نظر میں دیکھیے عمر، مومنوں کی جان ہو گیا، مومنوں کی جان ہو گیا، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا۔ نبی حضور غازی ملت حضرت شاہد یوسفی صاحب قبلہ، انجمن عاشقان رسول، سامعین اہل سنت، واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے مطلب۔ ایک نظر میں دیکھیے عمر، کیا کہنے شاہد بھائی صاحب، مومنوں کی جان ہو گیا، ایک نظر میں دیکھیے عمر، مومنوں کی جان ہو گیا، مومنوں کی جان ہو گیا، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا، میرے مصطفیٰ کے پاؤں کو چھو کے آسمان ہو گیا۔ اور سماعت شیخ، ان کے معجزے کو دیکھیے، ان کے معجزے کو دیکھیے، اس سے آگے کچھ نہ سوچیے، ان کے معجزے کو دیکھیے، اس سے آگے کچھ نہ سوچیے، اس سے آگے کچھ نہ سوچیے، کیسے پتھروں کے جسم پر پاؤں کا نشان ہو گیا، کیسے پتھروں کے جسم پر پاؤں کا نشان ہو گیا۔ اور خاص طور سے ایک شعر، یہاں اولاد رسول اور ایک اولاد رسول اور پھر یہ غوث اعظم یہ اولاد تھی، اور میں غوث پاک کو ہی تصور میں رکھ کر اور پیش کر رہا ہوں۔
مومنوں کی جان ہو گیا. اللہ اللہ یہ کرامتیں انہیں کے گھرانے کی بات ہے. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. اللہ اللہ یہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اور تلاوتوں کی برکتیں. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. ایک نظر دیکھیے مومنوں کی جان ہو گیا. بشر بچوں کے پاس میں چند شیر پڑھ کے وصل ہو رہا ہوں، پھر میں اس کے بعد آپ آگے کر رہا ہوں. بدلا کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں. کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں. کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو دن سے جوڑ دیتے ہیں. کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں. کبھی وہ چاند کو انگلی دکھا کر توڑ دیتے ہیں. نبی کا نام لے کر جب نکل پڑتے ہیں دیوانے. نبی کا نام لے کر جب نکل پڑتے ہیں دیوانے. نبی کا نام لے کر جب نکل پڑتے ہیں دیوانے. جنون عشق میں طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں. جنون عشق میں طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم. یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم. یہ ان کا دودھ پیتے وقت بھی انصاف کا عالم. رضائی بھائی کی خاطر جو حصہ چھوڑ دے. رضائی بھائی کی خاطر جو حصہ چھوڑ دیتے. محبت کا جو رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے آقا سے. محبت کا جو رشتہ جوڑ